بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے رمضان المبارک میں قرآن مکمل کر لیا لیکن یہ دو کام نہیں کیے تو شاید آپ نے وہ روشنی اور برکت نہیں سمیٹی جو اللہ نے اس لمحے کے لیے مقدر کر رکھی تھی۔ رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو، جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر یہ دو کام آپ ضرور کریں۔ ہمیں یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ختم قرآن کرتے تھے اور آپ کے صحابہ اپنے ختم قرآن پر یہ کام ضرور کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ختم قرآن کے وقت کرنے والے دو ضروری کام کون سے ہیں؟ ختم قرآن کے وقت ہمیں وہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکت راتیں، ہر لمحہ رحمت سے بھری سعادتیں اور دل میں وہ خوشی جو کسی اور نعمت سے نہیں مل سکتی۔ یہ خوشی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں۔ پورے مہینے کی محنت، دن رات کی تلاوت اور آیات کے نور سے دل کو منور کرنے کا سفر جب اپنے اختتام پر پہنچتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام قرآن پاک مکمل کرتے تھے تو وہ کیا خاص کام کرتے تھے؟ کیا ہم بھی وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا؟ بہت سے لوگ یہ دو کام بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہی اعمال ہیں جو قرآن کے ختم ہونے پر سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے رمضان میں قرآن پاک مکمل کر لیا اور یہ دو کام نہ کیے تو شاید آپ نے وہ برکتیں حاصل نہیں کی جو اس موقع پر آپ کے مقدر میں لکھی جا سکتی تھیں۔ یہ کوئی عام موقع نہیں۔ جب بھی قرآن پاک مکمل ہوتا ہے، زمین اور آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتے ایسے شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جس نے اللہ کے کلام کو مکمل کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس لمحے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ اس لمحے کو بس دعا پر ختم کر دیتے ہیں، کچھ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور کچھ یہ بھی نہیں جانتے کہ ختم قرآن کی حقیقت کیا ہے۔ مگر حدیث پاک میں ہمیں دو ایسے کام ملتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ختم قرآن پر لازمی کیا کرتے تھے۔ یہ دو کام وہ ہیں جو اگر آپ نے کر لیے تو اللہ کی خاص رحمت آپ پر نازل ہوگی، آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور جو کچھ آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو قرآن کے نور کو آپ کی زندگی میں جاری و ساری کر دیتے ہیں، جو آپ کے دل کو سکون اور روح کو طاقت عطا کرتے ہیں۔ مگر افسوس، بہت سے لوگ ان کاموں کو نہیں جانتے اور جو جانتے ہیں وہ بھی ان پر عمل نہیں کرتے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ دو اعمال کون سے ہیں؟ تو پھر تیار رہیے، کیونکہ یہ وہ راز ہیں جو قرآن کے ختم ہونے کے بعد آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب ہم قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں تو یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتہ نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام قرآن مکمل کرنے کے بعد کیا خاص عمل کرتے تھے؟ وہ دو کام جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتے ہیں، جنہیں ہم چھوڑ دیں تو شاید وہ برکات نہ حاصل کر سکیں جو اللہ نے اس لمحے کے لیے رکھی ہے۔ پہلا کام وہ ہے جسے کرتے ہی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور دوسرا کام وہ ہے جو صحابہ اکرام کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ ختم قرآن کے وقت کرنے والا پہلا کام، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب بھی قرآن پاک مکمل کرتے تو سب سے پہلے اللہ کے حضور عاجزی سے دعا مانگتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی وہ قرآن پاک مکمل کرتے تو اپنے اہل و عیال اور قریبی لوگوں کو جمع کر کے دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ختم قرآن کے بعد دعا کی قبولیت کا اتنا بڑا دروازہ کھل جاتا ہے کہ جو کچھ بھی مانگا جائے وہ رد نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس وقت دعا مانگتے ہیں ان کی مشکلات دور کر دی جاتی ہیں، ان کے دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں خاص رحمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، کتنے ہی لوگ قرآن مکمل کرتے ہیں اور دعا کے بغیر ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے کس موقع کو ضائع کر دیا۔ ختم قرآن کے وقت کرنے والا دوسرا کام، فوراً نیا قرآن شروع کرنا۔ یہ وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ جب بھی قرآن مکمل ہوتا تو فوراً سے نئے قرآن کی ابتدا کر لیتے۔
یعنی دوبارہ سورہ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی چند آیات پڑھ کر یہ نیت کر لیتے کہ یا اللہ ہم نے تیرا کلام مکمل کر لیا اور اب میں دوبارہ اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص قرآن مکمل کرتا اور فوراً نئے قرآن کی ابتدا نہیں کرتا تو اس کا قرآن اللہ کے پاس فریاد کرتا ہے کہ کیا اللہ اس بندے نے مجھے ختم کر دیا لیکن میری طرف دوبارہ رجوع نہیں کیا۔ یہ ایک ایسی عظیم سنت ہے جو ہمیں قرآن سے جوڑ کر رکھتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی قرآن کو چھوڑنا نہیں بلکہ ہر وقت اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ جانتے ہو کیوں یہ دو کام ہماری زندگی بدل سکتے ہیں؟ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ اللہ سے براہ راست بات کرتا ہے اور جب وہ دوبارہ قرآن کی ابتدا کرتا ہے تو وہ اللہ کی بات کو دوبارہ سننا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ دو کام ہیں جو ختم قرآن کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے دعا مانگی تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اور اگر آپ نے نیا قرآن شروع کیا تو آپ کی زندگی میں کبھی بھی ہدایت کا نور ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔